پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے کہ بیان کو مزید آگے کی طرف ہم لے کر چلیں، آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان بھی سنوں گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور آج جو فضیلت جو حدیث پاک میں نے بیان کرنی ہے، ایک ایسا مسئلہ، ایک ایسا ایشو کہ بہت سارے لوگ اس میں گرفتار ہیں۔ لوگ ملتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، تنگ دستی رہتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آج لوگ اپنی مال میں، رزق میں برکت کا وظیفہ پوچھتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو حدیث پاک پیش کروں گا، یہ وہ وظیفہ ہے جو کسی اور نے نہیں بلکہ سلطان دو جہاں محبوب رب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی، فقر و فاقہ کی، اور ہاتھ اور روزی تنگ ہونے کی پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا پیش کی کہ آقا ہاتھ تنگ ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت ہے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلت منزلك فسلم ان كان فيه احد او لم يكن فيه احد۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص وہاں ہو یا نہ ہو۔ گھر میں کوئی بھی نہ ہو یا ہو تب بھی سلام پیش کیا کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم سلم علی، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو، یعنی نبی پاک پر درود بھیجا کرو۔ پھر فرمایا وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً۔ پھر فرمایا سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے یہ ایک بار پڑھا کرو۔ ففعل الرجل، ایسا ہی کیا اس شخص نے، نبی پاک نے وظیفہ دیا، اب وہ جب بھی گھر میں جاتا وہ اپنا یہ جو وظیفہ تھا، جو طریقہ تھا وہ کرتا رہتا۔ کیا ہوا؟ سنیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق عطا کیا کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے۔ یعنی اس کے رزق میں تو برکت ہو ہی گئی، اس کے رشتہ داروں پڑوسیوں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، وہ لوگ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، غربت کا رونا روتے رہتے ہیں، مسائل کا شکار ہیں، سنیے یہ وظیفہ آج سے ہی اپنا لیجئے۔ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یاد کر لیجئے، جب بھی گھر میں جائیں گے، کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے سلام پیش کریں گے، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے رزق کے دروازے کشادہ ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا غربت دور ہو جائے گی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقول ہے کہ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، وہ دیوار گر گئی، اس کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اب اس دیوار کو بنانا ہے، تو مزدور تلاش کرنے کے لیے، دوبارہ اس دیوار کو بنانے کے لیے وہ ایک چوراہے پر پہنچا جہاں مختلف مزدور کام کے انتظار میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں ایک نوجوان بھی تھا جو الگ تلگ، سب سے الگ تلگ کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، دوسرے ہاتھ میں اس کا اوزار تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے میں نے اس نوجوان سے پوچھا کیا تم مزدوری کرو گے؟ اس نوجوان نے جواب دیا ہاں۔ میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا کیونکہ دیوار بنانی ہے تو گارا بھی اس میں استعمال ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے، دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ وہ نیک شخص کہتا ہے بڑا اچھا مزدور ہے، بڑی اچھی شرطیں ہیں، میں نے شرطیں قبول کی، اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اس کو کام کا بتایا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ دیوار بنانی ہے، اور یہ کہہ کر میں خود اپنے کام سے چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو اس نے عام مزدوروں سے دگنا یعنی ڈبل کام کر کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے خوشی سے اس کی اجرت دی، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اسی نوجوان کی تلاش میں دوبارہ چوراہے پر پہنچا، بڑا اچھا مزدور تھا، کام بھی پورا کیا اس نے، لیکن اب وہ مزدور وہاں نہ تھا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا کہ وہ تو ہفتے میں ایک ہی دن مزدوری کرتا ہے، یعنی بس وہ ایک ہفتے میں کام کرتا ہے، باقی نہیں آتا۔ اب وہ نیک شخص کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام مزدور نہیں، اب اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے گھر تک پہنچا، دیکھا تو وہ بخار میں تپ رہا تھا، زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے، پھر بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کیا مگر میں مسلسل اصرار کرتا رہا۔ آخرکار اس نے ایک شرط رکھی کہ میں تم سے کھانے کو کچھ نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی کھانا مت لینا، گھر تو آ جاؤ۔ بہرحال اس نیک شخص نے اس مزدور کو لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اب 3 دن تک وہ مزدور جو ہے اس نیک شخص کے گھر پر رہا، کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا، کوئی چیز بھی نہیں کھائی۔ اب چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے اس نیک شخص کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا، گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں دیکھ لو اپنے رب تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اسی طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف فرما دے، اور جب تم مجھے غسل دے چکو اور میری تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ایک قرآن پاک اس نے دیا اور ایک انگوٹھی دی، یہ کہا کہ پھر یہ خلیفہ ہارون رشید کے پاس لے جانا اور یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے حاصل کچھ نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ اب وہ نیک شخص کہتا ہے کہ میں اس کی موت پر کافی دیر تک تو آنسو بہاتا رہا، افسوس کرتا رہا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی وصیت پر عمل کرنا تھا۔ میں نے رسی نکالی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا، قصد کیا، تو کمرے کے کونے سے آواز آئی اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا۔ کیا اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی،
یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اور جب اس سے فارغ ہوا تو اب میں قرآن پاک اور وہ انگوٹھی لے کر اب خلیفہ ہارون رشید کی طرف چلنے لگا، جو زمانے میں خلیفہ ہے، گویا اگر آج کا بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کا ایک دربار ہوتا ہے، اس کے گرد لوگ ہوتے ہیں، اس کا ایک کر و فر ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس گیا اور باہر چوکیدار نے مجھے روکا، مجھے جھڑک کر باہر بٹھا دیا، اندر نہ جانے دیا۔ میں نے کاغذ پر ایک پیغام لکھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ پیغام لایا۔ بہرحال خلیفہ نے اندر بلایا، اندر جا کر میں نے وہ قرآن پاک اور انگوٹھی نکال کر خلیفہ کو دے دی۔ خلیفہ جب ان چیزوں کو دیکھا تو بڑا ہی چونک پڑا اور کہتا یہ تمہیں کس نے دی ہیں؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی ہیں؟ اب وہ نیک شخص کہتا ہے کہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے دی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید ان الفاظ کو اس نے 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور اب خلیفہ رو پڑا۔ یہ نیک شخص حیران ہے کہ ایک تو پہلے ہی عجیب و غریب واقعہ اس کے ساتھ ہوا کہ ایک ایسا مزدور، پھر وہ غیب سے ندا آنا، عجیب و غریب وصیت کرنا، اس کا دنیا سے چلے جانا، اور اب خلیفہ ہارون رشید جو زمانے کا خلیفہ ہے، اس وقت اقتدار میں ہے، اور اس کی اس بات کو سن کر یہ قرآن پاک اور انگوٹھی دیکھ کر یہ کیفیت، اور اب خلیفہ رو رہا ہے۔ اب وہ خلیفہ کہتا ہے وہ گارا بنانے والا مزدور اب کہاں ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ اور غمزدہ ہوا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کافی دیر تک وہ بے ہوش رہا۔ میں حیران و پریشان رہا کہ ایک کے بعد ایک عجیب و غریب بات ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ نوجوان نے کہا کہ ہاں۔ اب خلیفہ نے کہا کہ اس نے تمہیں کوئی وصیت کی تھی؟ اس نے کہا مجھے وصیت بھی کی تھی۔ اب اس نے وہ پیغام بھی بتایا جو اس مزدور نے خلیفہ کے لیے دیا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا، اپنے سر سے عمامہ اتارا اور کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ ادھر یہ شخص مزید پریشان، عجیب حیرت میں مبتلا ہے کہ ماجرا کیا ہے۔ بہرحال خلیفہ ایک عام مزدور کے لیے اتنا زیادہ غمزدہ کیوں ہے؟ وہ خلیفہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ۔ رات ہوئی، اب خلیفہ ہے اور وہ شخص ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مزدور کی قبر تک پہنچتے ہیں۔ اس شخص نے اشارہ کیا کہ وہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا، پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور اب مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان کوئی اور نہیں، یہ میرا بیٹا تھا، اور اس کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ یہ رقص و سرور کی محفلوں میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اور میرا یہ بیٹا پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ والے اللہ کے خوف سے لرزاں اور ترساں رہا کرتے، انہیں رب عز و جل کی یاد تڑپائے رکھتی، ان کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال رہتا کہ رب عز و جل ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے،
آج دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں، اس بات کا تو خوف ہے کہ جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہ سیٹھ ناراض نہ ہو جائے، میرا کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہے وہ ٹھپ نہ ہو جائے، میری فیملی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میری صحت کہیں مجھ سے روٹھ نہ جائے، اس بات کا تو خوف ہے کہ جو مال میرے پاس ہے وہ چلا نہ جائے، اس بات کی تو فکر ہے کہ میں کہیں اپاہج نہ ہو جاؤں۔ ہمیں بہت ساری فکروں، بہت سارے خوف نے تو گھیر رکھا ہے، مگر کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا ہم اپنے رب عز و جل کی ناراضی سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جواب دینا ہے؟ اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں خوف خدا کے حوالے سے ترغیب دلائی گئی ہے۔ گویا قرآن میں رب عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں میرا خوف رکھو۔ سنیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ ایک اور جگہ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ سنیے سنیے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ رب سے ڈرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ ایک اور جگہ رب ارشاد فرماتا ہے اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اسے جواب دینا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 281 میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، ذرا غور کیجئے، آج کے اس بیان میں، آج کے اس اجتماع میں ہم نے اپنے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ باتیں تو بڑی کی، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ ابھی کچھ جہنم کی عذاب کی بات ہو تو ہم رو بھی پڑیں گے، ابھی مناجات پڑھی جائے تو ہمارے آنسو بھی نکل آئیں گے۔ کیا اسی کا نام خوف خدا ہے؟ کیا یہی وہ خوف خدا ہے جو مطلوب ہے؟ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی بڑی پیاری ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 3 قسمیں ہیں خوف کی، ایک تو ہے کمزور، ایک ہے معتدل اور ایک ہے قوی، یعنی ویک، میڈیم کہہ لیں، معتدل کہہ لیں اور اسٹرانگ۔ ویک، کمزور خوف تو یہ ہے کہ بندہ وہ اس کو ایسا خوف ہے کہ وہ خوف کسی نیکی کو اپنانے اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو۔ مثلا جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر جھرجھری تو لے جاتا ہو مگر گناہ نہ چھوٹتے ہوں۔ ذرا سوچئے ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ جائیں تو ہمیں رونا تو نصیب ہو جاتا ہے، اس وقت دل کی کیفیت بھی بنتی ہے، اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، جہنم کا عذاب بھی یاد آتا ہے، مگر کیا یہ میرا جو خوف ہے یہ مجھے گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرتا ہے؟ کیا میری جو بری عادتیں ہیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یا یہاں تو روتا ہوں مگر جب گھر جاتا ہوں تو پھر گناہ کرتا ہوں، جب اکیلے میں ہوتا ہوں تو پھر وہی عادتیں ہیں، ارے رو رو کر دعائیں مانگی
اور جب واپس گیا تو عادتیں وہی کی وہی ہیں، وہی زبان پر جھوٹ ہے، وہی کان حرام سن رہے ہیں، وہی آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، وہی روزی حرام کمائی جا رہی ہے، ماں باپ کو بھی ستایا جا رہا ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور جب دعا ہوتی ہے تو آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ کہیں یہ کمزور کیفیت تو نہیں ہے کہ خوف تو آتا ہے مگر اتنا کمزور ہے کہ آگے بڑھ کر ڈیلیبریٹلی دانستہ طور پر میں گناہ نہیں چھوڑ پاتا، میں خطاؤں سے کنارہ کشی نہیں کر پاتا، بلکہ انہی عادتوں میں مبتلا رہتا ہوں۔ اب دوسری کیٹیگری وہ ہے معتدل، جس کو آپ کہیں گے متوسط، میڈیم۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کو اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو، یعنی یہ پاور ہو اس خوف میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں سوچے، اس کی پکڑ کا خیال آئے تو فوراً گناہ چھوڑ دے، وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے۔ اور پھر ایک کیٹیگری وہ ہے، ایک قسم وہ ہے جو بہت زیادہ قوی ہے، وہ اتنا خوف ہوتا ہے بندے کو کہ وہ اپنی مغفرت سے ہی نا امید ہو جائے، اسے امید ہی نہ رہے کہ میں بخشا جاؤں گا، اتنے خوف میں مبتلا ہو جائے۔ تو یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے بہتر جو ہے وہ معتدل، وہ خوف ہے کہ بندہ جس کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے مگر رحمت الہی سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے، اسے اپنے گناہ پر رونا بھی آئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے پر خوف بھی آئے، وہ لرزاں اور ترسا بھی رہے، مگر دل کے کونے میں یہ امید بھی ہو کہ میرا مولا رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، وہ مجھ گناہگار کی بھی بخشش فرما دے گا، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے۔ خوف اتنا نہ ہو جائے کہ نا امید ہو جائے، اور امید ایسی نہ باندھ لے کہ اب بندہ کہے جناب جو بھی کرنا ہے کرتے رہو، اللہ بڑا رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو گناہ کرنے میں اتنے دلیر ہوتے ہیں کہ ان کو کہو بھائی نماز پڑھ لو، یہ گناہ کا کام ہے نہ کرو، کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک نہیں، اللہ یقیناً رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، ستار ہے، مگر اس کی صفت قہار بھی ہے، وہ پکڑنے والا بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ مجرموں ہی کے لیے اس نے جہنم بنائی ہے، کافر بھی اس میں جلیں گے، اور وہ مسلمان جن سے رب ناراض رہا ان کے گناہوں کی سزا انہیں جہنم میں ڈال کر بھی دی جائے گی۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں ہمیں لمحہ بھر بھی مالک کریم جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اب یہ قسمیں سنی، اب آئیے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آج مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہے کہ نہیں، باتیں تو سارے بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن آج اگر ہم یہ چیک کرنا چاہیں کہ ہم میں سے کس کس کے اندر خوف خدا ہے، تو حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اب یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامت 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ 8 باتیں ہیں، اس کو غور سے سن لیجئے اور اپنے آپ کو چیک کرتے جائیے۔ نمبر 1، انسان کی زبان میں وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علمی باتوں میں مشغول رکھے گا۔ اگر زبان میں خوف خدا ہے، اب چیک کر لیں میری اور آپ کی زبان کیا بولتی رہتی ہے۔ دوسری بات، اس کے شکم میں یعنی اس کے پیٹ میں وہ کس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کھائے گا۔ اب غور کر لیجئے، جو کھاتے ہی رہتے ہیں یہ سوچتے ہی نہیں کہ حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں۔ اب یہ پیٹ میں خوف خدا کی علامت بیان ہوئی۔ پھر فرمایا اس کی آنکھ میں وہ اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں، بلکہ اگر دنیا کی طرف دیکھے گا بھی تو حصول عبرت کے لیے دیکھے گا۔ اب وہ لوگ سوچیں جن کی آنکھیں کیا کیا دیکھتی ہیں، نہ دیکھنے کا بھی دیکھتی ہیں، یہ آنکھ خوف خدا والی تو نہ ہوئی نا۔ پھر فرمایا اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی میں استعمال کرے گا۔ اب وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، جو ان ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں،
انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کے قدموں میں وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا۔ اب وہ لوگ سوچیں جو ان پیروں سے چل چل کر سنیما گھروں کی طرف جاتے ہیں، بے حیائی کے اڈوں کی طرف، شراب خانوں کی طرف، جوئے کے اڈوں کی طرف اور ایسی تفریح گاہوں کی طرف جاتے ہیں جہاں حرام کام ہوتے ہیں، اگر یہ پیر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر تو خوف خدا نہ ہوا نا۔ پھر فرمایا اس کے دل میں وہ اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض و کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے۔ اب ہر بندہ چیک کرے یہ دل سوچتا کیا ہے، یہ دل خیال کیا کرتا ہے، یہ دل میں مسلمانوں کے لیے جذبات کیسے ہیں۔ کہیں کسی کا حسد، کسی کا کینہ، کسی کی برائی، کسی کے لیے گندی پلاننگ اور برے برے منصوبے تو نہیں۔ اگر خوف خدا ہوگا تو دل ان بیماریوں سے پاک ہوگا بلکہ آقا کے عشق کا مدینہ بنا ہوا ہوگا۔ فرمایا اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا اور نفاق سے خائف رہے، خوف زدہ رہے۔ اور 8ویں بات فرمائی اس کی سماعت میں ہے، کان میں۔ کیسے؟ اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ بھی نہ سنے۔ اے میوزک، گانے باجے سننے والوں، اے بے حیائی کی باتیں سننے والوں، سوچو یہ کان بھی رب کی نعمت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے؟ جو چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ سنتے وقت یہ سوچتے نہیں ہیں کیا سن رہا ہوں، یہ سننا میرے رب کو پسند آئے گا یا میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے وہ 8 باتیں کہ جس کو چیک کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے اندر کتنا خوف خدا ہے۔ اور جس کے پاس یہ نعمت آ جائے نا، اللہ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے، دل خوف خدا سے لبریز ہو جائے، پھر سنیے قرآن پاک میں اس کے لیے کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے تو سنا قرآنی آیات کے ذریعے کہ خوف خدا اپنانے کی ترغیب قرآن پاک دے رہا ہے۔ اب سنیے جن کے پاس خوف خدا ہوتا ہے انہیں رب عز و جل کیسے کیسے انعامات کی بشارت سنا رہا ہے۔ چنانچہ سورہ رحمان میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ترجمہ کنز ایمان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یہ خوف تو آئے نا کہ مجھے پیش ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ بچے ملتے ہیں کہتے ہیں امتحان ہو رہے ہیں، دعا فرما دیں ہم پاس ہو جائیں۔ ارے میں نے اور آپ نے بھی یہ اسٹوڈنٹ کا زمانہ گزارا ہوگا جب امتحان کے دن قریب آتے تھے، راتوں کو نیند نہ آتی تھی، ٹینشن بڑھتی چلی جاتی تھی۔ ہم نے بھی دعائیں کروائیں کہ دعا کر دیں امتحان میں ہم پاس ہو جائیں۔ جس کا جب امتحان قریب آتا ہے اس کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مجھے سچ بتائیں، ایک دنیا کا امتحان ہے جس کی فکریں ہیں، بلکہ بچے کو فکر بھی ہوتی ہے، والدین کو بھی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا بچے بھی ٹینشن میں، ماں باپ بھی ٹینشن میں۔ ارے بھائی چلو کہیں چلتے ہیں قافلے میں، نہیں جناب وہ بچے کا امتحان ہے۔ ارے بچے کا امتحان ہے، آپ کا تھوڑی ہے۔ نہیں ہم نے بھی تیاری کروانی ہے، پوری فیملی انوالو ہے ایک بچے کو امتحان پاس کروانے کے لیے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر امتحان میں فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہوگا؟ 1 سال اسی درجے کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ ایسا ہی ہے۔ ایک تو بات یہ پتا چلی، دنیاوی امتحان میں فیل ہونے کے بعد 1 سال اس پڑھائی کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ دوسرا، اس امتحان کی ڈیٹ ڈیسائیڈڈ ہے، پہلے سے پتا ہے آپ کو کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا۔ آپ 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ تیسری بات، اس امتحان کو اگر کوئی بندہ 1-2 پیپر میں فیل ہو جائے تو سپلیمنٹری ضمنی امتحان بھی ہوتا ہے، چلو بھائی دوبارہ ایک بار پیپر دے دو تاکہ تمہیں موقع دیا جاتا ہے، پھر پاس ہو جاؤ۔ ایسا ہی ہے۔ اب اور پھر چوتھی بات، اس امتحان کا جواب تلاش کرنے کے لیے، سوال تلاش کرنے کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں۔ 5 سالہ گیس پیپر، کسی طرح پتہ چل جائے یار پیپر میں سوال کون سے آئیں گے، بڑی کوششیں ہوتی ہیں بھائی کہیں سے پتہ چل جائے، ورنہ 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھا ہوگا بندہ، یار انہی میں سے کوئی سوال آ جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ کے یہ تمام معاملات ہم سب نے دیکھے ہیں۔ اب ذرا آئیے آخرت کے امتحان کی طرف۔ ایک امتحان
میرا اور آپ سب کا قبر میں ہونا ہے. ٹھیک ہے؟ کس کو فکر ہے؟ کس کو ٹینشن ہے؟ کوئی ایک دن ایسا گزرا کہ رات نیند نہ آئی ہو؟ جب اسکول کا امتحان قریب آیا تھا تو رات نیند نہیں آئی تھی. قبر کے امتحان کے لیے کوئی ایسی رات گزری میری اور آپ کی زندگی میں کہ میں ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا ہوں کہ میں نے جواب دینا ہے, میں نے قبر میں امتحان سے گزرنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا اس امتحان کے لیے کبھی ٹینشن ہوئی؟ کبھی تیاری کا سوچا؟ دنیا کے امتحان کے سوالوں کی تلاش ہے. ارے قبر اور قیامت کے امتحان کے سوالات تو نبی پاک نے پہلے ہی بتا دیے ہیں. یہ پیپر تو پہلے ہی آؤٹ ہے. کس نے جواب یاد کیے؟ کس نے اس کی فکر کی؟ ارے دنیا کے امتحان دے دیں اور غلطی ہو جائے تو پھر سپلیمنٹری کا موقع ملتا ہے, اس میں بھی فیل ہو جائے تو 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. قبر کا امتحان وہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جس میں فیل ہو جائیں تو کوئی سپلیمنٹری نہیں, دوبارہ نہیں پوچھیں گے فرشتے من ربک کا, ما دینک کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. نہیں, ایک ہی بار پوچھنا ہے. جس نے صحیح جواب دینا ہے. دنیا میں امتحان دیتے ہیں تو کئی مہینوں بعد پیپر کا جواب آتا ہے, رزلٹ آتا ہے. ارے یہاں تو لوگ رشوت دے کر رزلٹ بھی بدلوا لیتے ہیں. ادھر جواب دیا, قبر میں ادھر رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا. جس نے صحیح جواب دیے, اللہ جس سے راضی ہو گیا, اس کی قبر جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اس کو انعام اسی وقت دے دیا جائے گا. نم کا نومت العروس, سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے اس کا مجدہ سنا دیا جائے گا. اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور جو اس امتحان میں فیل ہو گیا, موقع نہیں ملنا دوبارہ جواب دینے کا, کوئی دیر نہیں لگے گی رزلٹ آنے میں. نہیں, ادھر رونگ جواب دیے, اللہ ناراض ہوا, قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے, اسی وقت رزلٹ آ جائے گا, جہنم کا گھڑا بنا دی جائے گی. اے دنیا کے امتحان کے لیے ڈرنے والوں, اے دنیاوی امتحان کی تیاریوں میں مصروف رہنے والوں, اے میرے وہ اسٹوڈنٹ اسلامی بھائیوں اور ان کے گھر والوں, ارے اس امتحان کی اتنی فکر ہے آپ کو اور مجھے, اپنے آخرت کے امتحان کی فکر کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہ خیال کیوں نہیں ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ میں نے جو کچھ کیا ہے, میں نے جو چھپ کر کیا ہے, لوگوں سے چھپا کر کیا ہے, مجھے اس کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. ہم نے قرآن پاک کی آیت سنی کہ جو یہ ڈرتا ہے, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کیا ہمیں یہ خوف ہے کہ میں فیصلہ کرنے والے خدائے احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور مجھے جواب دینا پڑے گا؟ ہم جمعہ کے خطبہ میں پیارے اسلامی بھائیوں ہر بار ایک حدیث پاک بار بار سنتے ہیں. ایک تو ہمیں عربی آتی نہیں اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں سمجھ آتا نہیں, لیکن ہمیں گویا یہ خطبات رضویہ میں بار بار یاد دلایا جاتا ہے. امام صاحب پکارتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں البر لا یبلا, فرمایا نیکی پرانی نہ ہوگی, والذنب لا ینسا, اور گناہ بھلایا نہ جائے گا. آج میں تو بھول گیا میں نے کتنے گناہ کیے, آج آپ بھی بھول گئے آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں, مگر یاد رکھو والذنب لا ینسا, گناہ بھلایا نہیں جائے گا. اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا, والدیان لا یموت, حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور بدلہ دینے والا نہ مرے گا, وہ رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اعمل ما شئت کما تدین تدان. میرے آقا فرماتے کر جو کچھ چاہے,
جیسا کرے گا بدلہ دیا جائے گا. آج جو کرنا ہے کر لو. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ حرام کمانے والا سوچے آج بینک بیلنس بڑھا لو، ایک دن آئے گا جب رب کو جواب دینا پڑے گا. آج حرام دیکھنے والا سوچے جو دیکھنا ہے دیکھ لے. اعمل ما شئت کما تدین تدان. میرے آقا نے فرمایا جو چاہے کر لے، مگر جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. آج ظلم کرنے والا سوچے، آج بھتہ لینے والا سوچے، آج قتل کرنے والا سوچے، آج رشوت لینے والا سوچے تمہیں کوئی نہیں روک رہا، تم ظلم کرتے جا رہے ہو. آج بندہ کہتا ہے مجھے روکنے والا کوئی نہیں. ایک دن آئے گا جب تمہیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا. اے دروازے بند کر کر کے گناہ کرنے والوں، اے لوگوں کے سامنے نیک نظر آ کر اکیلے میں برائیاں کرنے والوں، سوچو. ہم نے یہ قرآن پاک کی آیت سنی کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. مبارک ہو ان لوگوں کو جو متقی ہیں، جو رب سے ڈرتے ہیں، جو خوف خدا کے حامل ہیں. سنیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کیسا مجدہ سنایا جا رہا ہے. بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہیں. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے واللہ ولی المتقین، اور ڈر والوں کا دوست اللہ ہے. ارے ان کا دوست اللہ ہے، ان کے ساتھ اللہ ہے، انہیں جنت کی بشارتیں ہیں. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں بڑی عزت والا ہے وہ شخص، کیونکہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے. وہ بڑی عزت والا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، وہ جناب بڑے عہدے پر رہتا ہے، اس کے پاس منسٹری ہے، اس کے پاس فلاں پاور ہے. سنو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کون ہے؟ حقیقت تو یہی ہے نا کہ صحیح عزت والا، حقیقی عزت والا، حقیقی مقام والا وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. کاش، اے کاش ہم ان متقی لوگوں میں شامل ہو جائیں، ہمارے دلوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں خوف آ جائے. یہ جو پریشان گھومتے ہیں نا کہ رزق میں تنگی ہے، مصیبت میں گرفتار ہوں، نجات کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، ایسا لگتا ہے مصیبتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے. سنو سنو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہ ہوگا. بس ڈر تو آئے نا، اللہ کا خوف تو آئے، اس کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈر تو لگے. یہ بے خوفی اور یہ دلیری والی زندگی اچھی نہیں. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب چند واقعات سنتے ہیں. ہم نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سمجھا کہ تقوی کی ہمیں جا بجا تلقین کی گئی، متقین کو جا بجا قرآن پاک میں انعامات کا مجدہ سنایا گیا. ہم نے یہ بھی سنا کہ خوف خدا چیک کیسے کیا جائے، خوف خدا کی تعریف کیا ہے. اب آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے اندر کیسا خوف خدا ہوا کرتا. ارے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کا انداز دیکھیں. ایک بار صحابہ کرام حاضر ہوئے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی بات سنائیے، ہمیں آقا کی کوئی بات بتائیے. تو آپ رو پڑیں اور فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کر لوں. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے. تو میرے آقا گھر کے کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے. پھر وضو کر کے قرآن پاک شروع کیا، دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کی چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو
زمین تک جا پہنچے. اتنے میں حضرت بلال حاضر ہوئے, آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے تو سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور مجھے رونے سے کون رو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں, کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں. اے رب ہمارے, تو نے یہ بیکار نہ بنایا, پاکی ہے تجھے, تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جب واقعات پڑھتے ہیں, سنیے حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر گریہ وزاری فرماتے کہ 1 میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گھڑ گھڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی تھی. اللہ کے نبی خلیل اللہ ہو کر ان کا خوف خدا ایسا. ایک دن حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو نصیحت کرنے اور خوف خدا دلانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے بیان میں اس وقت 40,000 لوگ موجود تھے جن پر آپ کے پر اثر بیان کی ایسی رکت طاری ہوئی کہ 30,000 لوگ خوف خدا کی تاب نہ لا کر انتقال کر گئے. ایسا مجمع ہوتا, ایسا اجتماع ہوتا, ایسا بیان ہوتا اور لوگوں کے دل اس طرح خوف خدا سے لبریز ہوا کرتے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, مگر جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگ جاتے. حتیٰ کہ آپ کے والد محترم سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کو دیکھ کر رونے لگتے, یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے. آپ اسی طرح مسلسل آنسو بہاتے رہتے, یہاں تک کہ ان مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے. یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے رخساروں پر اونی پٹیاں چپٹا دی. اس کے باوجود جب آپ دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے پھر رونا شروع کر دیتے, جس کے نتیجے میں وہ روئی کی پٹیاں بھیگ جاتی. جب آپ کی والدہ انہیں خشک کرنے کے لیے نچوڑتی اور آپ اپنے آنسوؤں کے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ الہی میں اس طرح عرض کرتے, اے اللہ یہ میرے آنسو ہیں, یہ میری ماں ہے, میں تیرا بندہ ہوں, جبکہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. اے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کس واقعے کی یاد دلائی جائے, اللہ والے کیسے روتے اور کس طرح پھر انہیں بخشش کا پروانہ ملا کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خوف میں حقیقی معنوں میں رونا نصیب فرمائے, ایسا خوف عطا فرمائے کہ فقط آنسو نہ بہیں بلکہ یہ خوف ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو جائیں, نیکیوں کی طرف مائل ہو جائیں, ہر برے کام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ یہ میرے رب کو ناپسند ہے. سنیں اللہ کی بارگاہ میں یہ خوف خدا سے رونا کیسا مقبول ہے. مروی ہے قیامت کے دن ایک شخص کو بارگاہ خداوندی میں لایا جائے گا, اسے اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا, وہ اس میں کثیر گناہ پائے گا, پھر عرض کرے گا یا الہی میں نے تو یہ گناہ کیے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کے مضبوط گواہ ہیں. وہ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کر دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو نہ پائے گا اور کہے گا تو یا رب وہ گواہ کہاں ہیں. آج بندہ سوچتا ہے نا کوئی نہیں دیکھ رہا, اکیلے میں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں. قیامت کے دن بھی وہ بندہ کہے گا مولا میں نے یہ گناہ نہیں کیے. رب ارشاد فرمائے گا ہمارے پاس مضبوط گواہ ہیں. وہ دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا کسی کو نہ پائے گا, عرض کرے گا مولا وہ گواہ کہاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم فرمائے گا. کان کہیں گے ہاں ہم نے حرام سنا, ہم اس پر گواہ ہیں. آنکھیں کہیں گی ہاں ہم نے حرام دیکھا. زبان کہے گی ہاں میں نے حرام بولا تھا,
اسی طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہاں ہم حرام کی طرف بڑھے تھے، شرمگاہ پکارے گی ہاں میں نے بدکاری کی تھی، وہ یہ سن کر حیران ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، بات پیش کرنے کی پہلے تو اجازت طلب کرے گا، اجازت ملنے پر عرض کرے گا یا اللہ کیا تو نے نہیں فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کے کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوؤں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ آنکھ کا بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا یہ گناہگار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا جس سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم فرما دے گا۔ ایک منادی پکار کر کہے گا سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا ہے۔ ہائے ہائے کیسا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسو۔ رونا تو آئے نا، آنکھیں تو بہیں، جرم بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، بے شرمیاں بھی ہیں، بے حیائیاں بھی ہیں، مگر رونا نہیں آتا، اپنے گناہ یاد نہیں آتے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی شرم نہیں آتی۔ آج لوگ گناہ کر کے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، بے حیائی کر کے بھی فخریہ بتاتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ ارے اگر گناہ ہو گیا تو سر تو جھکاؤ، اس سے معافی تو مانگو، اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ تو کرو۔ سنو سنو یہ گناہگار کے آنسو کیسے کام آتے ہیں۔ منقول ہے کہ بروز قیامت جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ کی طرف بڑھے گی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبرائیل کو بلائیں گے، فرمائیں گے اے جبرائیل اس آگ کو روک لو، یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے۔ حضرت جبریل امین ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لائیں گے، آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں گے آقا اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پانی کو آگ پر اونڈیل دیں گے جس سے وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ پھر میرے آقا جبریل امین سے دریافت فرمائیں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے آگ فوراً بجھ گئی؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو خوف خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے۔ مجھے رب تعالیٰ نے اس پانی کو محفوظ کرنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ آج کے دن آپ کی امت کی طرف بڑھنے والی اس آگ کو بجھایا جا سکے۔ یہ ہے اللہ کی خوف میں آنسو بہانے کا مقام۔ ارے کاش اکیلے میں رونا نصیب ہو، مجمع میں تو ہم روتے ہیں، کبھی اکیلے میں ہوں میرا رب ہو، مجھے میرے گناہ یاد آئیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگوں، آنسو بہتے رہیں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ارے وہ پروردگار وہ ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہماری ماں ہمیں روتا نہیں دیکھ سکتی، جب اللہ کی بارگاہ میں اکیلے میں روئیں گے، گر گڑائیں گے، اس سے معافی مانگیں گے، ضرور کرم ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس بیان میں مختصر سے بیان میں آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ اب اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور خوف وہی اچھا ہے جو گناہ سے روک دے، خوف وہی اچھا ہے جو مجھے نیکیوں کی طرف مائل کر دے۔ یہ کیسا خوف ہے کہ ڈرتا بھی ہوں مگر اس کی مانتا نہیں، میں روتا بھی ہوں مگر اسے ناراض بھی کروں، میں جناب بلکتا بھی ہوں مگر اس کی نافرمانی بھی نہ چھوڑوں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے تو نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محبت کا بھی تقاضا یہی ہے، رب سے پیار بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کی اتنی عطائیں ہیں، ارے جو اتنی عطائیں کرے اسے ناراض کرنے کا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ دنیا میں جو ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اسے ناراض کرنے کا سوچتے نہیں۔ میرے رب نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنی گناہوں پہ چشم پوشی ہے، ہمیں پکڑا نہیں جا رہا، یہ نعمتیں واپس نہیں لی جا رہی، اتنی ساری جناب خطاؤں کو معاف کیا جا رہا ہے۔ تو پھر میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ اسی رب کی نافرمانی کی جائے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا
مجھے سرکار نے جانے نہ دیا. عید الفطر عاشقان رسول کے لیے خوب خوشیوں کا سما لے کر آتی ہے. اسی طرح عید الاضحیٰ بھی اثار و قربانی کا عنصر اپنے اندر سمو کر آتی ہے. یہ وہ ایام ہیں جب گھر گھر راحت و مسرت کا دور دورہ ہوتا ہے، لیکن ایسے میں اگر کسی کے گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے اور ساری خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایسا ہی ہوا عید الفطر کے دوران کہ سمندر میں نہانے کے شوقین تیراکی کا ہنر نہ رکھنے والے کئی افراد جان سے گئے. ابھی یہ غم دھندلایا نہیں تھا کہ عید الاضحیٰ پر وہ لوگ جو حرام نوشی میں مست رہنے کا شوق رکھتے تھے ایک ایک کر کے کئی زہریلے نشے کی بھیٹ چڑھ گئے. معاشرے سے اس بری لت کا تدارک کیسے ہوگا؟ بچے چھوٹے تھے اس کے بالکل تڑپ رہے تھے، منہ سے جھاگ آ رہے تھے بھیا. کسی کا بھائی مرا ہے، کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بیٹا مرا ہے. جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا یہ ایک عبرت ہے. برابر والی گلی میں وہاں بھی ایک متاثرہ شخص موت و زندگی کی کیفیت میں ہے. نشہ کرنے سے، جوا کھیلنے سے کوئی ٹینشن دور نہیں ہوگا، مزید پورا خاندان متاثر ہوتا ہے پیچھے. یہ جو شراب ہوتی ہے یہ صحیح طریقے سے بنائی نہیں گئی ہوتی، جس کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں. اس میں 32 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے انفارچونیٹلی. بعض لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں، بعض لوگ گردے کے مستقل مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ سب اور بہت کچھ جاننے کے لیے دیکھیے 13 اکتوبر بروز پیر رات 8:30 بجے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جس کا موضوع ہے کچی شراب. براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اسکوٹر پر پیچھے بیٹھ کر اپنی چٹیاں لہرانے والیوں اور برائے نام باریک دوپٹہ سر پہ ڈال کر نامحرموں کے سامنے آنے والیوں، یا صرف گلے میں دوپٹہ ڈال کر آج تک ننگے سر پھرتی ہوتی ہیں یا مردوں کی طرح بال کٹوا لیتی ہیں، سب سنو کہ معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بعض عورتوں کے عذاب کے ہولناک مناظر دیکھے، ان میں یہ بھی تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کی گئی کہ یہ عورت اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. یاد رکھیے آئے دن کئی پڑھی لکھی ماڈرن کنواری لڑکیاں پلک جھپکتے میں موت کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلہن اپنی رخصتی سے قبل ہی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے اور اسے روشنیوں سے جگمگاتے خوشبوئیں مہکاتے اجلائے عروسی میں پہنچانے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے لبریز تنگ و تاریک قبر میں اتار دیا جاتا ہے. آئیے سنتوں بھرا بیان دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حاضرین اور ناظرین حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں۔ اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا، جہاں تک ہو سکا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی بھی کروں گا۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کی نیت کرتا ہوں۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والوں میں سے ایک کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ دکھ درد میں مبتلا آئے گا، جب دروازے کے پاس پہنچے گا تو وہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے لیے دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا